الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سوشل میڈیا اور مواصلاتی ذرائع سے جو پوچھے گئے سوال جواب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اس میں ایک سوال اکثر بیشتر مومنین نے پوچھا ہے کہ کیا موجودہ وبائی بیماری جو پوری دنیا کو اس وقت جکڑے ہوئے ہے، کرونا کے نام سے بیماری ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ اس کا علاج امام رضا علیہ السلام نے خواب میں کسی کو بتایا، سورہ بقرہ میں وہ بال نکلے تو وہ نکال کے پانی میں ڈالیں اور پانی پی کے بال کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں؟ کیا یہ بات درست ہے اور امام رضا علیہ السلام سے اس کا منسوب کرنا درست ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف کوئی بھی شخص جب بھی کوئی نسبت دیتا ہے تو اس نسبت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ فرق نہیں پڑتا کوئی امامہ پہن کے یہ بات کر رہا ہے، کوئی ٹوپی پہن کے بات کر رہا ہے، یا کوئی اپنے طور پہ خود سے کوئی کتاب پکڑ کے یہ بات کر رہا ہے، اس بات اس کا ضروری ہے۔ نمبر 2، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سیرت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے معاشرے کو ٹوٹکوں کے اوپر یا تعویذوں کے اوپر نہیں چلایا، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس سیرت اہل بیت میں جو ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے، معاشروں کو اللہ کے قوانین کے تابع رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رجوع اللہ نہ کریں، نہ ضروری ہے وہ، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قانون انسان کے لیے رکھے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں کئی وبائی بیماریاں پھیلتی تھیں، خصوصاً طاعون، کہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں بڑی بڑی شخصیات کو طاعون لے کے ہلاک اور موت کے گھاٹ اتار گیا۔ اسی طرح کئی افراد ہیں جن کو ہلاکت سے دوچار ہوئے طاعون کی وبا کے تحت، یا دیواروں کے گرنے کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے تو دیوار گرنے کے قریب تھی تو وہ اٹھ کے باہر آ گئے اور دیوار اس جگہ گر گئی، تو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ کے اوپر اعتماد نہیں تھا کہ اللہ آپ کو بچائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا میں اللہ کی مشیت سے اسی کی مشیت کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ اس طرح کے مضامین ہمارے ہاں کتب میں وارد ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کے تحت زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، ائمہ علیہ السلام کی زندگانی نہ معجزاتی زندگی ہے۔ اگر معجزاتی زندگی ہوتی تو ایک ہسپتال ٹائپ کوئی جگہ کمرہ بنا دیتے، ہاتھ رکھتے، اس کے نیچے سے افراد گزرتے جاتے۔ انہوں نے جو علاج کیا اس کے لیے دوا کے نسخے بیان کیے۔ الکافی میں ایک طویل روایات وارد ہوئی ہیں جو طب کے عنوان سے ہے، اس میں جڑی بوٹیوں کے اعتبار سے، پھلوں سبزیوں کے اعتبار سے علاجی نسخے بیان کی ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے۔ لہذا سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے دوا کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ البتہ دوا پہ توکل نہیں ہے ہمارا، قانون الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اس مشکل میں گرفتار ہو تو انہی قوانین میں رہتے ہوئے فلاں تم ایک اقدام کرو اس سے بچنے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِي، اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس دوا میں تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، اس علاج کی طرف رغبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راہیں میرے لیے ہموار کی ہیں۔ لہذا توحید کو ترک کر کے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو انکار کر کے، سیرت اہل بیت کی مخالفت کر کے، بالوں کے اوپر، ٹوٹکوں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر لے کے امت اور معاشرے کو آنا، یہ انحراف ہے، دین کے اندر انحراف، سیرت اہل بیت علیہ السلام سے انحراف، ان ٹوٹکوں کے اوپر پھر جھوٹ پہ جھوٹ۔ یہ وہ اتنی انتہائی تعجب اور بات ہے کہ ہم ابھی قم مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دن پہلے 90 کے قریب بندے وہ کورونا سے اسی قم کے اندر وہ انتقال فرما گئے، موت کا شکار ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں ایران میں بیماری ختم ہو گئی۔ آخر آج تو میڈیا کا دور ہے، یہ اعداد و شمار تو ایران کی آفیشلی جو خبر ناموں کی ویب سائٹس ہیں، یا اسی طریقے سے جو ان کے وزیر بہداشت یعنی وزیر صحت کے جو بیانات آ رہے ہیں، اسی سے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کیسے ایک یورپ کے ملک میں یا غربی ممالک میں بیٹھا ہوا شخص وہ ایک اپنا بیان دے، اور جو ایران کے اندر ذمہ دار افراد ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں اور لوگ اسے نہ دیکھیں اسے دیکھیں، یہ تعجب کی بات ہے۔
لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ بالوں کے ذریعے سے اور ان ذریعوں سے انہوں نے نہ پہلے کبھی علاج کیا، نہ کوئی ہمارے پاس ایسا واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے پھلوں کے ذریعے سے نسخے علاج کے بتائے، جڑی بوٹیاں بعض انہیں بتائیں کہ اس کے ذریعے سے علاج کرو، پرہیز کے ذریعے سے علاج کے طریقے بتائے، احتیاطی تدابیر کرنے کے ذریعے سے علاج کے طریقے بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس نے قوانین بنائے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ بے شک بلا شک و شبہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کرونا کچھ بھی نہیں کرے گا، اذن الہی ہے، البتہ اذن الہی جبر کے نظریے کے تحت نہیں ہے۔ اذن الہی ایک مفہوم ہے کہ جو ہمارے مفسرین نے اور ہمارے علماء عقائد نے اسے بیان کیا ہے، یعنی جس طرح سے آج کل جو جدید آ رہی ہیں رپورٹیں، اس کے مطابق کورونا کی بیماری گلے میں یہ وائرس 3-4 دن کے لیے رہتا ہے یا چند گھنٹوں کے لیے رہتا ہے۔ اب اس نے گردن سے گرنا ہے، وہ گرے گا معدے میں یا گرے گا پھیپڑے میں، یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ وہ گردن کو خوب ہلا جلا کے دیکھ لے، وہ گردن میں کوئی تیزاب وغیرہ اتار کے دیکھ لے، وہ حکم خدا سے گرے گا کسی جگہ پہ۔ لہذا کس جگہ گرتا ہے؟ معدے میں گر گیا تو معدے میں اللہ نے ایک تیزاب رکھا ہے، وہ وائرس کو جلا دے گا، اور پھیپڑے میں گر گیا تو تب بھی موت واقع نہیں ہوتی، لیکن مشکل میں 2-4 ہو جائے گا۔ موت امر الہی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جس کا اس بات کے اوپر اعتقاد نہیں ہوتا قبل اس کے کہ کرونا آ کے اسے مارے، اس کا اللہ پہ اعتقاد نہ ہونا موت کا شکار کر دے گا، اور وہ اپنے وجود کے اندر ایک تاریکی کے عالم میں اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ لہذا اللہ نے قرآن وہ ذکر کے لیے، ہدایت کے لیے، بصیرت کے لیے، رحمت ہے، شفا ہے، ان امر کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا کہ اس سے ہدایت لے، اس سے اپنے امور زندگانی کو منظم کرے، قرآن کو کھیل نہ بنائے، قرآن کے معانی کو ترک نہ کرے۔ قرآن پیروں، فقیروں، جنات اور تعویذ دھاگوں کے لیے اللہ نے قرار نہیں دیا۔ یہ مکتب اہل بیت کا نظریہ ہے، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا نظریہ ہے، اس طرف ضرور توجہ رکھیں۔ لہٰذا ان شبہات سے اور اس طرح کے شبہات کو امامہ پہن کے بنائے، لہٰذا یہ نہ دیکھو جیسے نہج البلاغہ میں بھی یہ فرمان ہے، کیونکہ وہ فتنوں کا دور تھا، اور آج کے دور میں جو فتنے اور پروپیگنڈاز کے دور ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے زور اور غلبے کے ساتھ نہیں رہے۔ لہٰذا امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، ان فتنوں کے دور میں یہ ضابطہ ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ امامہ پہن کے، ٹوپی پہن کے، اپنی داڑھی رکھ کے ایک ممبر پہ بیٹھ کے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے لے لو، اس لیے نہ لو کہ اس نے کہا ہے، اس لیے لو کہ حق کے مطابق ہے، اور اگر حق کے مطابق نہیں ہے تو ترک کر دو۔ وَإِلَّا جس نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا راستہ ترک کیا وہ ماضی میں بھی ہلاک ہوا، اور آج بھی ماضی کے لوگوں کی طرح عبرت لیتے ہوئے اگر اس نے آگاہی نہ حاصل کی تو وہ ہلاکت سے 2-4 ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ